السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کو جنت کی راہ دکھائی اور جہنم سے بچنے کے لیے سنہری اصول بتائے۔ ہمارے نبی سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم نہ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دن رات کو وقف کیا اس مقصد کے لیے کہ میری امت کے لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اب اللہ کے نزدیک اصل کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل کامیاب تو وہ ہے کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، یہاں کی کامیابی کوئی حقیقی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس دن یہ اعلان ہو جائے یا اہل الجنہ خلود لا موت، جنتیو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند اعمال ہوں گے کہ جن کے کرنے سے میں اور آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی فرد جب تک توحید کو خالص نہیں کر لیتا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنة الثمانیة شاء۔ 5 گواہیاں جو دے دیتا ہے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ زبان سے بولی ہوئی ہر بات، دل سے تصدیق کیا ہوا فہم، اس کے مطابق اپنا عمل بھی کرتا ہے تو اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے دیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گواہی دے دے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ہے،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور سچے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالی نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے کلمے کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جنت بھی حق ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ 5 گواہیاں جو دے دیتا ہے اور پھر تصدیق کر دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی انہی تصدیقات کے مطابق گزرتی ہے، اور پھر اللہ تعالی اس شخص کے لیے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلا عمل، میری زندگی کی آخری رمق تک توحید پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور لفظ کیا تھا؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ فرمایا اے میرے صحابی، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا بھی دیا جائے، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، توحید کے بعد جب تک کوئی مسلمان پوری کائنات سے اعلیٰ عرفہ اور عظمیٰ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا اور اس ذات پاک کی اطاعت نہیں کرتا، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر دی کہ میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں گا جس طرح میرے رب نے کہا ہے اور میرے محبوب پیغمبر نے کہا ہے، اور اللہ کے وعدے تو سچے وعدے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بھی بھلا کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اور اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ اب وعدہ کیا ہے؟ میں ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروں گا جس نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول کر لے، پھر وہ دین کے اندر اپنی مرضی کو شامل نہ کرے، اس شخص کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے، وہ اس فیصلے کو قبول نہ کرے اور وہ یہ کہے
کہ یہ علماء کو کیا پتہ، وہ تو دنیا کی ٹریڈیشن سے بھی واقف نہیں ہیں، پھر وہ اپنی باتیں کرے، وہ کہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فیصلہ سنا دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب، میں نے تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، تیرے جیسی ذات آج تک پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی آئے گی قیامت تک۔ بے مثال ذات، بے نظیر ذات، جس طرح ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال بنایا ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی بے مثال ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جس کی ذات اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا، اے میرے پیغمبر، مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت اور جلالت کی قسم، تیری بات کو اگر کوئی حتمی بات نہیں مانتا، اٹل بات نہیں مانتا، تیرے فیصلے کو اگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں مانتا، تو میری کبریائی کی قسم، میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ وہ تو مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں کو نہ مانے اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مانے، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن يأبى من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ بدنصیب شخص ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ پریشان تھے، صحابہ کرام پریشان بھی ہو گئے اور حیران بھی ہو گئے، اور فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت کا حقدار بن گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا رب ذوالجلال ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ یہی دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اور جنت میں جانے کے لیے ایک اور عمل بھی ہے جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آخری کلام لا الہ الا اللہ کس کا ہوگا؟ جو عبادت کرنے والا ہوگا، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہوگا، اسی کو آخری لمحات میں اللہ رب العزت
یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آخری ایام میں، آخری وقت میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔